زبان کے مختلف ادوار میں مختلف نام رہے ہیں، تو تاریخ ہمیں مختلف شواہد فراہم کرتی ہے، اور آغاز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ کرام نے ہندوستان کے غیر منقسم ہندوستان کے مخصوص ماحول کے مطابق اپنے معاملات کو ڈھالنے لینے کی جو کوششیں کی تھیں، دراصل ان کے لیے غیر منقسم ہندوستان ایک اجنبی ملک تھا، اور اجنبی ملک میں وہی ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا سبب بنتی چلی گئی۔ ہم نے دیکھا مختلف علماء، مختلف بزرگان دین مختلف ادوار میں غیر منقسم ہندوستان میں دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کام کر رہے تھے، اور ظاہر ہے انہوں نے جس زبان کو اپنے مافی ضمیر کے اظہار کے لیے وسیلہ بنایا، وہ اس زمانے میں ہندوی بھی کہلائی اور ہندی بھی کہلائی۔ ہم نے شیخ ابو الحسن علی حجویری، ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی بھی اس سلسلے میں نمایاں خدمات ہیں، اور ظاہر ہے کہ بنیادی منشا کیا تھا؟ بنیادی منشا یہ تھا کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کیا جائے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جس زبان کو اپنے لیے وسیلہ اظہار کیا، وہ زبان ظاہر مقامی تھی، وہ عربی نہیں تھی، وہ فارسی نہیں تھی، ظاہر ہے کہ وہ مقامی زبان تھی۔ اب شیخ ابو الحسن علی حجویری 400 ہجری 1010 عیسوی تا 425 ہجری 1072 عیسوی انہوں نے سما کو مباح قرار دے دیا تھا۔ مسلمانوں میں عربی اور فارسی کے شعروں کے گائے جانے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ زبان ہندوی کو اختیار کرنے کے بعد اس میں بھی شعر کہے جانے لگے، اور رفتہ رفتہ مسلمانوں میں ہندی کے شعروں کا رواج ہوا۔ اب ہمارا بنیادی ادعا کیا ہے؟ ہمارا بنیادی ادعا زبان ہندوی ہے کہ تاریخ کا کون سا موڑ ہے جب ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ اس زبان کو، جسے آج ہم اردو کے نام سے موسوم کرتے ہیں، زبان ہندوی یا زبان ہندی کہا جاتا تھا۔ اب شیخ ابو الحسن علی حجویری 400 ہجری 1010 عیسوی تا 425 ہجری بمطابق 1072 عیسوی انہوں نے سما کو مباح قرار دے دیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ یہاں جو ہے وہ مسلمانوں نے عربی اور فارسی اشعار کو گایا، یعنی گانے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے عربی اور فارسی کے نعتیہ اشعار تھے، حمدیہ اشعار تھے، منقبت کے اشعار تھے۔ زبان ہندوی کو اختیار کرنے کے بعد اس میں بھی شعر کہے جانے لگے، اور رفتہ رفتہ مسلمانوں میں ہندی کے شعروں کا رواج ہوا۔ اب زبان ہندوی کی طرف بھی ظاہر ہے آ گئے، یعنی مقامی زبان میں شعر کہے جانے لگے، اور پھر ان کو ردم کے ساتھ پڑھا جانے لگا۔ پھر ان کے گائے جانے کی اباحت کا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ خواجہ بزرگ اجمیری نے کہا کہ جو نہایت دور اندیش اور بیزار مغز تھے، اور جو اس زبان کو اس حد تک اہمیت دیتے تھے کہ خود بھی اس میں سخن فرماتے تھے، شعر کہتے تھے، اس ضرورت کی طرف توجہ کی۔ بحر المعانی کے ایک مکتوب، ایک خط مورخہ 26 ذی الحج 864 ہجری بمطابق دسمبر 1421 عیسوی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد خواجہ بزرگ اجمیری سے ابیات عربی و فارسی یا ہندی کے استعمال کی اجازت حاصل کر لی۔ اچھا، آج تک یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ قوالی کے علاوہ حضرت کے عرس کے آخری دن اجمیر میں استتی یعنی اشعار منقبت کے اشعار ضرور گائے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ہم تاریخ کے ایک اور موڑ کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں ہمیں غوری کے سکوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری، سلطان شہاب الدین غوری کی حکومت غزنی اور لاہور سے آگے بڑھ کر اجمیر تک پہنچ گئی تھی۔ کہاں پہنچ گئی تھی؟
लाहौर से आगे बढ़कर अजमेर तक पहुंच गई थी। किनकी हुकूमत? सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत गजनी से बढ़कर लाहौर तक पहुंच चुकी थी और लाहौर से अजमेर तक पहुंच गई थी। अब मुसलमानों को हिंदुस्तान और अहले हिंदुस्तान के बारे में ज्यादा बेहतर मालूमात हासिल हो चुकी थी। अब उन्हें ज्यादा अंदाजा हो गया था कि हिंदुस्तान की अक्सरियत गैर ब्राह्मण है और यहाँ के अवाम की जबान गैर संस्कृत है। उन अवाम के कायद और मामलात भी ब्राह्मणों से पूरी तरह मुताबिकत नहीं रखते। आपको मालूम है ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे और ब्राह्मणों ने बाकी लोगों पर पाबंदी लगाई हुई थी कि बाकी लोग ना ब्राह्मण को जबान के तौर पर इख्तियार कर सकते थे, ना उस जबान को सीख सकते थे, यानी उस जबान में शिक्षा हासिल नहीं कर सकते थे, तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, उस जबान के विद्वान नहीं बन सकते थे, स्कॉलर नहीं बन सकते थे, आलिम नहीं बन सकते थे। वो इसलिए कि वो सीख नहीं सकते थे, उनको दूर रखा जाता था। लिहाजा उन्होंने भी तो किसी जबान को अपने माफी ज़मीर के इजहार के लिए वसीला करना था, जो आम लोग थे। अब क्या है, अब जो है वो आम लोग संस्कृत से दूर रखे जाते थे। चुनाचे हुआ क्या, गजनवियों के दौर के मुकाबले में अब सिक्के की इबारत भी बदल दी गई थी। गौरी के सिक्कों पर संस्कृत की इबारत नहीं लिखी होती थी, बादशाह का नाम देवनागरी में लिखा जाता था और पुष्ट पर लक्ष्मी देवी की तस्वीर बनी होती थी। अब क्या है, अब इस तरह लिखते थे, लिखते देवनागरी में थे। श्री हमीर मोहम्मद बिन साम और पुष्ट पर लक्ष्मी दीबी की तस्वीर बनी होती थी। अपनी कदामत की वजह से तस्वीर किसी कदर नासाफ और भौंडी होती थी। वो नजाकत और नफासत जो लक्ष्मी की मौजूदा तस्वीर में यानी बनाई गई है या देखी जा सकती है, अगलब है कि जमाना माबाद में पैदा की गई है। लक्ष्मी दौलत की दीवी है जिसे असलन द्रावड़ लोग, द्रविडियन लोग पूजते थे। किसको पूजते थे? लक्ष्मी को पूजते थे। और लक्ष्मी जो है वो किसकी, यानी पैसे की अलामत है। और द्रविडियन यानी द्रावड़, द्रावड़ क्या करते थे? द्रावड़ दौलत की दीवी को, लक्ष्मी को जाहिर है पूजते थे। ये द्रावड़ों में एक एतकाद था। अच्छा, बसनवी अकीदे के लोगों को लक्ष्मी से खुसूसी अकीदत होती थी, इसीलिए अपने सिलसिले के नाम से पहले वो लक्ष्मी का मुख्तसर नाम श्री जरूर शामिल करते हैं। मसलन कहेंगे श्री बीनू संप्रदाय, श्री बीनू संप्रदाय। लक्ष्मी को आर्या लोग भी पूजने लगे थे। अच्छा, जब मुख्तलिफ तहजीबों के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, यानी एक मुआशरत में जब उनका इम्तिजाज होता है, तो बहुत सारी चीजें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं। यानी कुछ चीजें द्रावड़ करते थे, आर्याओं ने कबूल कर ली, और कुछ आर्या करते थे, बल्कि बहुत कुछ आर्या करते थे, वो द्रावड़ों ने कबूल कर ली। अच्छा, क्या है कि लक्ष्मी को आर्या लोग भी पूजने लगे थे। सिक्के पर उस दीवी की तस्वीर बनवाने से गालिबन ये जाहिर करना मकसूद था कि बादशाह का ताल्लुक आर्या और गैर आर्या तमाम हिंदुस्तानियों से है। अब बादशाह ताकत की अलामत है और बादशाह के ज़ेरे इस्तेमाल दौलत है। ताकत के साथ साथ बादशाह ने अपने नाम के साथ श्री हमीर शामिल किया था। कलिमा हमीर तो बज़ाहिर अमीर की तब्दील शुदा सूरत है, और श्री जैसा कि मज़कूर हुआ, यानी जिक्र हमने किया कि लक्ष्मी का नाम है जो एहतराम और शरफ की अलामत समझा गया है। अब हमीर जो है वो आगे चलकर हमीर, आगे चलकर अमीर बन गया। यानी जब रिफाइंड होती जाती है जबान,
تو یعنی مطلب شستہ ہوتی جاتی ہے، تو پھر ہے کی جگہ الف آ گیا۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ سنسکرت میں شین کی آواز موجود ہے اور اس کے اظہار کے لیے ایک سے زیادہ صورتیں مقرر ہیں۔ اس کے برخلاف تمل اور اودھی میں یہ آواز غیر موجود ہے، یعنی تمل زبان میں شین کی آواز موجود نہیں ہے، اودھی زبان میں شین کی آواز موجود نہیں ہے۔ بادشاہ نے کلمہ سر کو شین موجمہ سے نہیں بلکہ سین موہملہ سے لکھوایا ہے۔ اس طرح سنسکرت سے انحراف کی تصریح ہو گئی ہے۔ سین موہملہ کو قبول کرنے میں دو پہلو ہیں، یعنی ایک پہلو تو تمل کی طرف یا اودھی ہندی کی طرف میلان، بعد کی توسیع اور فتوحات ثانی و ذکر کی تائید ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں ہمیں حمیر کا لفظ جو ہے وہ پتا چلا، اور ود دا پیسج آف ٹائم، مرور ایام کے ساتھ وہ امیر ہو گیا۔ ظاہر ہے جب زبان شستہ ہوتی ہے، ریفائنڈ ہوتی ہے، تو اس میں ترمیم بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے، کچھ اصوات جو ہیں وہ ترک کر دی جاتی ہیں اور کچھ اصوات کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اجمیر کو فتح کر لینے کے بعد شہاب الدین غوری نے اس علاقے میں اپنے عقائد کی ترویج کی فکر کی۔ مولانا ابو الحسنات ندوی نے تاج المعاصر نامی ایک قدیم قلمی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کوٹ، مولانا ابو الحسنات ندوی لکھتے ہیں تاج المعاصر میں، میم الف ما سے رے، کوٹ، شہاب الدین غوری نے اجمیر میں 2 مدرسے قائم کیے تھے، 2 مدرسے، انکوٹ۔ بگمان غالب مسلمانوں نے ملک کے دوسرے مقاموں پر بھی اپنی بستیوں میں ایسے مدرسے قائم کیے ہوں گے جن کے مقاصد مقامی باشندوں کو اپنے عقائد کی تعلیم و تربیت دینا تھا۔ ان مدرسوں میں وہی لوگ یا ان کے بچے تعلیم پاتے ہوں گے جو مسلمانوں کے نظریوں کو، مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کو قبول کر چکے ہوں گے یا ان سے متاثر رہے ہوں گے۔ ان میں اکثریت بدیہی طور سے پستر طبقے کے لوگوں کی ہوگی جو کوئی غیر سنسکرت زبان بولتے ہوں گے۔ سنسکرت جاننے والے برہمنوں کا ان مدرسوں میں مؤثر یا قابل لحاظ تعداد میں شریک ہونا خلاف قیاس ہے۔ ان مدرسوں میں سرپرست اور استاد کی حیثیت سے باہر سے آنے والے مسلمانوں کا براہ راست متعلق ہونا ضروری تھا، اور ان کے اثر سے بول چال کی اس زبان کی توسیع و ترقی میں جسے مسلمان ہندیہ یا ہندوی کہتے تھے، اور جو مسلمانوں کے مابین اور ان کے واسطے سے آہستہ آہستہ اطراف و جوانب ملک میں پھیلتی جا رہی تھی، ان مدرسوں کا کردار اہم رہا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہندوستان یا اودھ مسلمان ہندوستان میں آئے تو پورا ملک ان کے لیے اجنبی تھا، یعنی غیر منقسم ہندوستان کی بات ہے، اور غیر منقسم ہندوستان پورے کا پورا مسلمانوں کے لیے اجنبی تھا۔ وہ اس لیے کہ مسلمان باہر سے آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم ایک عرب مسلم کے طور پر اپنی سپاہ کے ساتھ ہندوستان اور ملتان تک آئے تھے۔ اچھا، اب جو مسلمان تھے، یعنی تاریخ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، تو مسلمان جب غیر منقسم ہندوستان میں آئے تھے تو پورا غیر منقسم ہندوستان ان کے لیے اجنبی تھا۔ یہاں کی ذاتی، نسلی، مذہبی، سیاسی، لسانی اور علاقائی تقسیمیں ان کے لیے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، وہ یہاں کے لیے غیر تھے اور یہاں کی ہر چیز ان کے لیے اجنبی تھی۔ انہوں نے سندھ سے بنگال تک اور پنجاب سے مالابار یا ملبار تک کے سارے علاقے کو ہند یا ہندوستان کہا۔ یہاں کے بسنے والوں کو ہندو
اور یہاں کی زبان کو ہندی کا نام دیا، لیکن اس عمومیت کے ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ تصور بھی کیا جاتا تھا کہ ہندوستان ایک زرخیز خطہ ہے، یہاں دریا بہتے ہیں اور ہر طرح کے یہاں زرخیز چونکہ علاقہ ہے اور ہر طرح کی یہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ اس علاقے سے ان کی مراد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مختلف ادبی مورخین اور سماجی مورخین کے بیانوں کی روشنی میں آپ کو معلوم ہے، دوابے سے مغربی بہار تک کے علاقے سے تھی، یعنی دوابے سے شروع ہو کر مغربی بہار تک یہ علاقے کو زرخیز علاقہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ اہمیت دوابے کے علاقے ہی کو حاصل تھی، ظاہر ہے جہاں دریا گزرتے تھے، جہاں زرخیزی تھی۔ اچھا، غیر منقسم ہندوستان میں یہ تصور مغلوں کی آمد کے وقت تک بھی موجود تھا۔ اب ایک ہسٹورین جن کا نام ضیاء الدین برنی ہے، ضیاء الدین برنی جس کا زمانہ نسبتاً قدیم ہے، ایک موقع پر ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے کوٹ، سلطان محمد تغلق نے ہندوستان کے علاقے کو تاراج کرنے کے لیے لشکر بھیجا اور قنوج سے دلموں تک کا علاقہ تاراج کیا جا رہا تھا۔ جو قبضے میں آ جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور بڑی تعداد میں لوگ بھاگ بھاگ کر جنگلوں میں جا کر چھپ رہتے تھے۔ اس طریقے پر اس سال میں قنوج سے دلموں تک علاقے کو تاراج کیا گیا، انکوٹ۔ اس ہندوستان میں مرکزی حیثیت اسی حصے کو تھی جس کا تعلق سالار مسعود غازی میاں کے مارکوں سے تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ضیاء الدین برنی ایک اور جگہ لکھتے ہیں، عین الملک کی بغاوت فرد کرنے کے بعد سلطان محمد تغلق بانگر میو سے ہندوستان کی طرف واپس آیا۔ وہ بہرائچ پہنچا جہاں اس نے سالار مسعود شہید کے مزار کی، جو سلطان محمود ابن سبکتگین کے ساتھیوں میں تھے، زیارت کی اور روضے کے مجاوروں کو بہت سے تحفے پیش کیے۔ اب آپ دیکھیے انکوٹ، بات محض سالار مسعود تک نہیں تھی، بلکہ اودھ کے علاقے میں کشش کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وسیع و عریض ملک میں، علاقے میں، خطے میں یہی وہ جگہ تھی جسے ایک پیغمبر سے منسوب کیا جاتا تھا۔ اب کیا ہے؟ کہا گیا خلاصۃ الاحادیث از شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں مذکور ہے کہ خطہ اودھ میں دو ٹیلوں کے درمیان حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہے، جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی کتاب موضح البلدان سے بھی یہی ثابت ہے۔ مشہور مورخ ابو القاسم فرشتہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ یعنی آپ کو معلوم پڑا کہ خلاصۃ الاحادیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں مذکور ہے کہ خطہ اودھ میں دو ٹیلوں کے درمیان حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہے، جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی کتاب موضح البلدان سے بھی یہی ثابت ہے۔ مشہور مورخ ابو القاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ، مشہور مورخ فرشتہ نے اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں بھی اس کی تائید کی ہے۔ اب آپ دیکھیے قاضی شہاب الدین کا انتقال 848 ہجری بمطابق 1444 میں ہوا تھا، 1444 عیسوی اور 848 ہجری قاضی شہاب الدین کا انتقال 1444 ہجری میں ہوا تھا۔ تو توقیر اسلام 848 ہجری، اس سے تاریخ برآمد ہوتی ہے توقیر اسلام۔ ان کے بعد جنگی مارکوں کے سلسلے میں جب اسکندر لودھی اودھ میں پہنچا تو اس نے
حضرت شیس علیہ السلام کی قبر کو پختہ کرا دیا. کس نے؟ اسکندر لودین. اور اس وقت سے اس کی نگہداشت کا سلسلہ اب تک جاری ہے. فی زمانہ یہ قبر ایک کچی دیوار میں ہے اور چار دیواری کے اندر ہے، جس کے دروازے پر یہ کتبہ لگا ہوا ہے: اب مزار شریف سیدنا حضرت شیس علیہ السلام پیغمبر. یہ کتبہ لگا ہوا ہے. غرض مختلف روایتوں کی بنا پر یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرکشش تھا. اب دیکھیے کہ مشہور مورخ ابو القاسم فرشتہ نے ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے. لکھتے ہیں: کوٹ اودھ پہلا شہر ہے جو ملک ہندوستان میں آباد ہوا، انکوٹ. اب آپ دیکھیے کہ اودھ سے مراد ایودھیا سے لی جاتی ہے، یعنی آج کل اودھ سے مراد جو برہمن ہیں وہ ایودھیا مراد لیتے ہیں. میر علی اوسط رشک نے بھی لکھا ہے: اودھ ایک شہر کا نام ہے، پرانا مشہور، گھاگھرا کے کنارے، ہندوؤں کا بڑا معبد ہے. فیض آباد سے ایک میل دور مشرق کی طرف کہتے ہیں کہ چند بار الٹ چکا ہے. اب تک اکثر جگہوں پر الٹے کنویں اور عمارات نکل آتے ہیں. اچھا، یہ تو میر علی اوسط رشک نے لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں ہندوؤں کا بڑا معبد ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے لیے اس مقام پر قیام غالباً ممکن نہیں ہو سکا تھا. ان کی قدیم کتابوں میں جہاں کہیں اودھ کا ذکر ہے، اس سے مراد غالباً وہی علاقہ ہے جہاں سالار مسعود کے والد سالار نے اقامت اختیار کی تھی. مسلمانوں نے چونکہ اس علاقے کی زبان کو اختیار کیا تھا، وہ اسے ہندی کہتے تھے. اب یہ بات توجہ طلب ہے کہ مسلمان اس علاقے کی زبان کو ہندی کہتے تھے، اور اس ہندی کے قدیم ترین نقوش مسلمانوں کی فارسی تصانیف میں محفوظ ہو گئے ہیں، اور یہ زبان فارسی کے ساتھ ساتھ فارسی خط میں ملک گیر سطح پر رواج پا رہی تھی. اودھ کے علاقے میں خواجہ بزرگ اجمیری کے بعض مرید اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف تھے. خواجہ عبد الباری نے لکھا ہے: کوٹ خواجہ قدوت الدین نام قاضی قد وہ عرف عام ہے. آپ روم کے بادشاہ زادے تھے. ہمارے خواجہ کے حکم سے فیض آباد ضلع میں قیام کیا، وہیں وفات پائی، وہیں دفن ہوئے. کہ دوائیوں کا مشہور و معروف خاندان آپ ہی کی اولاد میں ہے. کہ دوائیوں کا مشہور و معروف خاندان آپ ہی کی اولاد میں ہے. اب آپ دیکھیے، اب ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اس خطے کی، اودھ کے علاقے کی زبان کو ہندی کہتے تھے. ہمیں یہ شہادت بھی ملتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں بہار. اودھ کے مشرق کا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ بہار کہلاتا ہے. اودھ کے مشرق کا علاقہ قاضی منہاج الدین سراج نے 258 ہجری 1260 عیسوی میں لکھا ہے. اب کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ بہار، فارسی میں لکھا ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہار بلغت ہندوی، اس میں مدرسہ باشد. کیا ہے اس کا مفہوم؟ یہ ہے کہ بہار ہندوی زبان میں مدرسہ کا نام ہوتا ہے. بہار ہندوی زبان میں مدرسہ کا نام ہوتا ہے. اب ہمیں یہ تاریخی شہادت بھی ملتی ہے. ہندوی زبان بہار اصل میں وہار یا دہار معلوم ہوتا ہے. اس میں واؤ کی جگہ بے کی شمولیت زبان ہندی کے مزاج کے مطابق ہے، یعنی واؤ کی جگہ بے شامل ہو گیا، اور یہ زبان ہندی کے مزاج کے مطابق
یہ بدھ فقیروں کی عبادت گاہیں تھیں، بدھ مت، جہاں وہ اپنے عقیدے کے مطابق ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی کثرت کی وجہ سے یہ پورا خطہ بہار کہلانے لگا تھا۔ بدھ مذہب کی تعلیمات کو عمومی طور پر یہ بات معروف ہے، مشہور ہے، خود بدھ جی کے حکم کے مطابق سنسکرت میں نہیں لکھا جانا چاہیے۔ اچھا، اس مذہب نے یعنی بدھ مت نے مقامی بول چال کے فروغ میں مدد کی تھی۔ بہار کے علاقوں میں مسلمانوں نے بہت پہلے سکونت اختیار کرنی شروع کر دی تھی۔ وہاں مومن عارف نامی ایک شخص کی داد رسی کے سلسلے میں تاج محمد فقی نے آ کر جہاد کیا اور منیر کے علاقے میں پر قبضہ کیا۔ اس واقعہ کی تاریخ 576 ہجری بمطابق 1180 اور 81 عیسوی بتائی جاتی ہے، اور یہ تاریخ نکالی ہے دین محمد شد قوی اس سے 576 ہجری، اور اس کے عیسوی بنتے ہیں 1180 81 عیسوی۔ اب اس سے جو ہے یہ مادہ تاریخ نکالی گئی ہے، اور یہ یقیناً بہت بعد کا مادہ تاریخ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یادو خاندان مسلمانوں کی آمد کے وقت بہار اور اودھ کے علاقوں میں مختلف قوم مشرق میں بنگال، آسام، شمال میں نیپال اور تبت، اور جنوب میں گجرات و دکن کی طرف منتقل ہو گئی۔ مذکورہ نقل مکانی کے نتیجے میں بہار، اودھ یعنی ہندوستان کی معاشرت، رہتل، وسیب، کلچر اور زبان ملک کے اطراف و جوانب میں پہنچ کر عام ہوئی۔ دکن میں جو قومیں پہنچی تھیں ان میں زبان کے نقطہ نظر سے سب سے زیادہ اہمیت یادو خاندان کو ہے، جو نہایت باحوصلہ، با تدبیر اور دور اندیش تھے۔ یادو لوگ اصلاً اہیر تھے۔ آج بھی ان کا پیشہ کیا ہے؟ مویشی پالنا اور دودھ بیچنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ لوگ اپنے اصل وطن یعنی بہار اور اودھ میں با اقتدار تھے۔ مسلمانوں کے تسلط کے بعد تک ان کی بہادری وغیرہ کے قصے زبان زد عام تھے۔ چنانچہ مولانا داود نے اپنی نظم چندین میں لورک گوالے کے عشق کی داستان نظم کی ہے۔ اچھا، جس وقت اودھ اور بہار پر مسلمانوں کے حملے شروع ہوئے، یادو خاندان نے دور اندیشی سے کام لیا اور دریائے نربدا کو پار کر کے وہ جنوب مغرب کی سمت میں منتقل ہو گئے۔ دریائے نربدا یا نربدا کو پار کر کے وہ جنوب مغرب کی سمت میں منتقل ہو گئے۔ کوہستانی سلسلوں میں ایک محفوظ اور مناسب پہاڑی کو اپنی اقامت کے لیے انتخاب کر کے اسے دیورگریا، دیوگری نام سے موسوم کیا۔ لفظ دیو مرہٹی میں دیوتا، دیوتا، ایشور کا مترادف ہے، اور برکت اور حصول قوت کے لیے عام ہندوستانی راجاؤں کی طرح یادو خاندان کے راجا بھی اسے اپنے نام کے ساتھ لاحقہ کے طور پر شریک کرتے تھے۔ لفظ گریا، گیر، مرہٹی میں پربت یا پہاڑ کے معنی میں آتا ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ پورب کے علاقوں میں بھی رائج ہے، چنانچہ بہار میں راجگیر کی پہاڑیاں مشہور ہیں۔ اب دیوگری یا دیوگری کو اپنا مسکن بنا لینے کے بعد یادو خاندان کے راجاؤں نے آہستہ آہستہ اپنے حلقہ اقتدار کو وسیع کیا، اور اس جوار میں کم و بیش 200 برس کی طویل مدت تک نہایت شان و شوکت سے حکومت کی۔ کتنے برس تک؟ 200 برس تک، اور یہ طویل دورانیہ ہے۔ یادو خاندان کم و بیش انہوں نے کیا کیا ہے کہ دیوگری کو اپنا مسجد بنایا، اور پھر وہاں اپنے حلقہ اقتدار کو وسیع کیا، اور 200 برس تک انہوں نے حکومت کی۔ اچھا، اس خاندان کا پہلا جلیل القدر راجا بھلم دیو تھا، جس نے 583 ہجری
1187 میں اپنا وہ قلعہ بنوایا تھا جو آج تک دولت آباد کے قلعے کے نام سے مشہور ہوا ہے، دولت آباد کے قلعے کے نام سے۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد یہ مقام دیوگڑھ یا دیوگڑی کے نام سے مشہور ہوا۔ گڑھ یا گڑھی کا لفظ قلعہ کے معنی میں اب بھی شمال کے علاقوں میں رائج ہے۔ مسلم حکمرانوں کو دیوگڑھ تک پہلی بار یادو خاندان کے آخری راجا رام دیو کے عہد میں رسائی حاصل ہوئی تھی، اس لیے مسلمان مورخوں نے اس قلعے کو اس کے نام سے منسوب کیا ہے۔ شہاب حکیم نے 872 ہجری 1468 عیسوی 1468 میں اس قلعے کے بارے میں لکھا ہے۔ شہاب حکیم 1468 عیسوی میں اس قلعے کے بارے میں لکھا ہے، قلعہ دیوگیر کے خانہ رام دیو بود۔ اب میں اس کا مفہوم جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ دیوگیر کا قلعہ کہ جو رام دیو کا گھر ہے، اور حال یہ ہے کہ رام دیو کی فتوحات عالم کا حال تمام ہند میں مشہور ہے۔ ایک پہاڑ پر قلعہ 3 فصیلوں سے گھرا ہوا بنا ہے، وہ عمارتیں دنیا کے عجائب میں سے ہیں۔ ان یادو راجاؤں کی اصل کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر عبد القادر سروری نے لکھا ہے۔ اب پروفیسر عبد القادر سروری لکھتے ہیں کوٹ، یادو حکمران دکن کے اصل باشندے نہیں تھے، بلکہ وہ شمال سے آ کر دکن کے حاکم بن گئے تھے۔ ان کا اصل وطن اودھ تھا، اور یہ قدیم زمانے کے ایک حکمراں یدو کی اولاد میں تھے۔ ان کی ایک شاخ صوبہ متوسط میں برسوں تک حکومت کر چکی تھی۔ ان کوٹ۔ یہ تو تھے پروفیسر عبد القادر سروری۔ اس طرح یہ بات ظاہر ہے کہ یادو راجا اپنے ساتھ اودھ کی معاشرت اور زبان اصل صورت میں لے کر جنوب میں پہنچے تھے۔ دیوگیر میں ان کو اقتدار حاصل ہوا تو وہاں کے مخصوص لسانی، سیاسی اور جغرافی ماحول میں اودھ کی معاشرت اور زبان پروان چڑھی، اور رفتہ رفتہ دیوگیر کی زبان شمالی ہند میں مسلمانوں کے درمیان فروغ پانے والی ہندوی یا ہندی سے بتدریج مختلف ہوتی گئی۔ شمال میں مسلمانوں نے اودھی کو فارسی خط میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ تو اس خط کا اثر تھا، اور کچھ مسلم معاشرے میں پھلنے پھولنے کے نتیجے میں اس زبان میں آہستہ آہستہ عربی فارسی کی آوازیں شامل ہونے لگیں۔ بعض مقامی آوازیں جو فارسی کے لب و لہجے سے میل نہیں کھاتی تھیں ثقیل خیال کی گئیں اور بالآخر متروک ہو گئیں۔ دیوگیر میں یادو راجاؤں کی سرپرستی میں زبان مختلف دراوڑی بولیوں کی آغوش میں ترقی کر رہی تھی۔ وہاں اس نے ان زبانوں کی کچھ آوازیں اور اثرات قبول کیے، اور ایک مدت کے بعد زبان ہی نہیں وہاں کے باشندے بھی خود کو الگ خیال کرنے لگے۔ قدیم یادو لوگ بعد میں جادو یا جادھو کہلانے لگے۔ اب آپ دیکھیے، حکیم نجم الغنی خان نے بھی لکھا ہے کوٹ، ہندوستان کی کل اقوام میں یادو جس کو جادو بھی کہتے ہیں بہت مشہور تھے۔ اور حکیم نجم الغنی خان نے ایک اور مقام پر لکھا ہے، یادو نسل کے لوگ ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور مرہٹوں میں بڑے رئیس اسی نسل سے ہیں۔ ان کوٹ۔ دکن کے مخصوص حالات میں زبان مرہٹی کے نام سے دکن کے مخصوص حالات میں زبان مرہٹی کے نام سے موسوم ہوئی۔ مرہٹوں کی زبان کہتے ہیں کہ قدیم مرہٹی میں 6 صدی ہجری 12ویں صدی عیسوی سے ادبی نمونے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ 6 صدی ہجری ہے اور 12ویں صدی عیسوی ہے،
اور مرہٹی زبان میں ادبی نمونے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ابتدائی نمونوں کو عہد یادو کی مرہٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے 7ویں صدی ہجری ہے اور 13ویں صدی عیسوی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں مرہٹی ادب نے خوب ترقی کی تھی۔ اس زمانے میں گیانیورو وغیرہ نے شہرت پائی تھی۔ گیانور بھی کہا جاتا ہے اسے۔ تحریر کے لیے موڈی رسم خط کا استعمال کیا گیا تھا، جس کی خصوصیت یہ تھی کہ تحریر مسلسل ہوتی تھی، البتہ حرفوں کی ساخت پر دراوڑی یا ڈیویڈی تحریر کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ اس طرح کے اختلافوں کے باوجود اودھی، ہندوی اور مرہٹی کے تعلق کو سمجھنے کے لیے عہد یادو کی مرہٹی کے تعلق کو سمجھنے کے لیے عہد یادو کی مرہٹی کے نمونوں کے بالاستیاب مطالعے کی ضرورت ہے۔ اب اودھی جسے ہم کہتے ہیں، اودھی بھی فی الاصل جو ہے وہ کئی ایک لحاظ سے ہندوی ہی تھی۔ اب دیوگیر میں سکونت اختیار کر لینے کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ یادو راجاؤں نے اپنے قدیمی وطن سے تعلق برقرار رکھا تھا۔ اب ان کا قدیمی وطن کون سا تھا؟ اودھ تھا۔ پروفیسر عبدالقادر سروری نے بھی بتایا کہ یہ دیوگیر جو ہے دکن میں یہ ہجرت جو ہے وہ اودھ سے کر کے آئے تھے۔ اب ان کا اصل وطن کیا تھا؟ اودھی تھا، اور ان کی اصل زبان کیا تھی؟ ہندوی تھی یا اودھی تھی۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ابن بطوطہ نے بھی ایک جگہ ذکر کیا ہے، کوٹ، جب میں دولت آباد میں تھا تو بادشاہ کے لیے دریائے گنگ کا پانی، جو ہندوؤں کے حج یعنی جاترا یا یاترا کی جگہ ہے، ڈاک میں لے جایا کرتے تھے۔ دولت آباد دریائے گنگ سے 40 دن کے فاصلے پر ہے۔ اب کتنا فاصلہ ہے کہ 40 دن لگتے ہیں دولت آباد پہنچنے میں۔ دریائے گنگ اور 40 دولت آباد کے درمیان میں جو فاصلہ بتایا ہے ابن بطوطہ نے، وہاں 40 دن کے فاصلے پر ہے، انکوٹ۔ اچھا، جہاں پانی کا لین دین ہوتا ہو وہاں زبان اور معاشرت کے اثرات کا مرتب ہوتے رہنا اور بھی زیادہ قرین قیاس ہے۔ چنانچہ قدیم مرہٹی کو قدیم ہندوی اودھی سے بہت دور نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ یعنی قدیم ہندوی اودھی، ہمیں یہاں شہادت ملتی ہے کہ قدیم مرہٹی کو قدیم ہندوی اودھی مطلب جو ہے یہ ایک دوسرے کے قریب ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اپنی مدافعت کے خیال سے معلوم ہوتا ہے کہ راجہ بھلم دیو کے اخلاف نے اپنے اپنے وقت میں قلعے کو مستحکم تر بنانے کے لیے اس میں حسب ضرورت تعمیرات کے سلسلے کو جاری رکھا تھا۔ اب عزیز محمد افتخار اللہ نے، کہ جنہوں نے مرہٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، اس قلعے کو دیکھنے کے بعد جو یادداشت مرتب کی ہے، عزیز محمد افتخار اللہ، وہ لکھتے ہیں، کوٹ، اس قلعے کی چھوٹی بڑی فصیلیں 11 بتائی گئی ہیں۔ چھوٹی بڑی فصیلیں 11 بتائی گئی ہیں۔ ان فصیلوں کو کاٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کاٹ۔ ان کے پھاٹک اتنے بڑے اور وزنی تھے کہ انہیں زنجیروں کی مدد سے ہاتھی کھینچ کر بند کرتے تھے۔ اتنے بڑے تھے کہ انہیں زنجیروں کی مدد سے ہاتھی کھینچ کر بند کرتے تھے۔ ہر فصیل پر برج بنے ہوئے تھے جن میں چوکی پہرے والے رہتے تھے، اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے سامان جمع کرنے کے واسطے فصیلوں پر مناسب جگہیں بنی ہوئی تھیں۔ قلعے کے گرد 25 فٹ چوڑی اور 17 فٹ گہری خندق تھی۔ قلعے کے گرد 25 فٹ چوڑی اور 17 فٹ گہری خندق تھی۔ اصل قلعے میں داخل ہونے کے لیے راستہ اتنا تنگ تھا کہ اس میں سے ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا، انکوٹ۔ شہاب حکیم نے قلعہ مذکور کے سہ حصار کا ذکر کیا ہے۔ شاہ جہاں نامے کے مصنف نے ان سہ حصار کے نام اس طرح بتائے ہیں: امبر کوٹ، مہا کوٹ، کالا کوٹ۔ باقی فصیلوں کے شاید نام مقرر نہیں تھے۔
वो इतनी अहम ना रही होंगी। ये बात तवज्जो तलब है कि लफ्ज कोट मरहट्टी में भी इन्हीं मायनी में मुस्तामल है जिनमें शिमाल में है। इसी तरह अंबर, आसमान, महा, बड़ा और काला मतलब सियाह के अल्फाज है कि ये भी मराठी और अवधी में मुश्तरक है। अब जब दो मुआशरतें आपस में लेन देन करती हैं या उनके आपस में मरासिम होते हैं तो होता क्या है कि जबान की सतह पर भी गिव एंड टेक होता है, लेन देन होता है। एक लफ्ज एक मुआशरत से दूसरी में चला जाता है तो दूसरी उसे इख्तियार कर लेती है, और एक चीज जो है वो दूसरी मुआशरत में होती है तो पहली मुआशरत उसे इख्तियार कर लेती है। अब आप देखिए कि मजकूर से हिसार में से बालाकोट के बारे में मोहम्मद इफ्तिखारुल्लाह ने बताया कि ये अंधेर गली है, उसमें दिन के वक्त भी इतना अंधेरा रहता है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। ये कला नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया जाता था और आज भी अजायब जहां में शुमार होता है कि दुनिया के अजायबात में इसका शुमार होता है, अजायब जहां में शुमार होता है। उस कले में रहकर यादव खानदान के राजाओं ने जो फतूहात हासिल की उनका जिक्र प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी ने करते हुए लिखा है। कोट 13वीं सदी ईस्वी में यादव हुक्मरानों के तख्त के तहत ये दक्कन का इलाका एक सियासी वहदत बन गया था। अब यादव हुक्मरानों के तहत दक्कन का इलाका एक सियासी वहदत बन गया था। ये बात 13वीं सदी ईस्वी की है जिसके बारे में प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी ने लिखा है। अब हम जो है वो देख लेते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेरसन को, और उनके दौर के में जाहिर है कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राब्ते की जबान को हिंदी जो है वो कहा जाता था, यानी हिंदवी से अब जो सफर है वो हिंदी की तरफ है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेरसन अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उनका बहुत बड़ा कारनामा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेरसन ने हिंदी को मशरिक और मगरबी दो ग्रोहों में तकसीम किया है, लेकिन यह तकसीम बहरहाल इस पर इत्तेफाक किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, यह भी एक बहस तलब बात है। बहरहाल जिस जबान को मुसलमानों ने हिंदवी और हिंदी के नाम से इख्तियार किया था, बाद के जमाने में मुख्तलिफ अवामिल के जेर असर उसी से बाज इलाकाई बोलियों ने वजूद पाया था। ऐसी तमाम जदीद बोलियों को हिंदी के तहत रखना मुनासिब था। बहरहाल जॉर्ज अब्राहम ग्रेरसन ने सौतियाती बुनियादों पर उनकी तकसीम की है और कहीं कहीं मालूम पड़ता है कि ख्याली बुनियादों पर भी मुनकसिम किया है। उनमें से कुछ को अलग करके उनके तका से बहस करना बहुत सही मालूम नहीं पड़ता। बहरहाल तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेरसन के कुछ उमूर तवज्जो तलब है। ग्रेरसन गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बोलियों के लफ्जों और फिक्रों को उनके रोजमर्रा के मुताबिक तलफ़ुज़ में अदा करने पर कादिर नहीं था, जाहिर गैर मुल्की था। इससे यह भी लाजिम आता है कि वो उनके इम्तियाजात का जैसा कि चाहिए था सेहत के साथ अंदाजा या इजहार करने से भी कासिर था। अपने मुताले के सिलसिले में वो अपने मातहतों पर एतमाद करने पर मजबूर था, गोया उसकी बेशतर मालूमात बिलवास्ता थी, डायरेक्ट नहीं थी, और तहकीकी मुतालात में बिलवास्ता मालूमात पर इन्हिसार दुरुस्त नहीं होता। बहरहाल ये एक बदेही हकीकत है कि किसी इलाके में जो जबान आज भी बोली जा रही है, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आज से कई सौ बरस पेशतर भी उसी इलाके में वही जबान उसी तलफ़ुज़ और लबो लहजे के साथ बोली जाती रही हो। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों के लिसानी माहौल में भी तब्दीली होती रहती है, मुआशरत में भी तब्दीली होती रहती है, कल्चर बदलता रहता है।
زبانوں کی موجودہ تقسیم پر اعتماد کر کے زمانے قدیم کی بولیوں کے بارے میں کوئی قطعی بات کر دینا بڑی غیر محتاط سی بات معلوم پڑتی ہے۔ خیر، A Linguistic Survey of India، جارج ابراہم گریرسن کے وقت تک قدیم ماخذ بہت کم دستیاب تھے، ان میں بیشتر خود گریرسن کی دسترس میں تھے اور اس کے مطالعے میں آئے تھے، یہ بات بھی ثبوت طلب ہے۔ بہرحال ایک بات تو طے شدہ ہے کہ ابراہم گریرسن کے پاس وسائل ہماری نسبت زیادہ تھی، یعنی غیر منقسم ہندوستان کے باشندوں کی نسبت ظاہرہ کلونیل پیریڈ کے جو لوگ تھے غیر ملکی کولونسٹ، ان کے پاس وسائل زیادہ تھے، سو گریرسن کے پاس بھی غیر منقسم ہندوستان کے لوگوں کی نسبت زیادہ وسائل تھے۔ گریرسن نے اپنی تقسیم میں لفظ ہندی کا استعمال کیا ہے، یہ لفظ زمانے قدیم سے اصطلاح کا درجہ حاصل کر چکا تھا، اس اصطلاح کو قدیم مفہوم سے صرف نظر کر کے اپنے مخصوص جدید خیالات کے مطابق استعمال کرنا بدیہی طور پر کیا ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہرحال سوال ہے، یا اسے ہم گمراہ کن کہیں گے، یہ بھی ایک بہرحال سوال ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گریرسن کی تقسیم نے مسئلے کو حل کرنے کی بہرحال جو ہے وہ ایک کوشش کی، اب کہاں تک یہ کوشش کامیاب ہوئی ایک الگ سوال ہے۔ گریرسن کو اگر زبان کی گروہ بندی کرنی ہی تھی تو وہ ایسی جدید اصطلاحات بھی وضع کرتا جو اس کے مفہوم پر دلالت کرتی۔ اس نے ہندی کے تحت جن بولیوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض کا قدیم اصطلاحی معنوں میں ہندی ہونا بھی مشتبہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہندی کی آوازیں مسلمانوں نے زبان ہندی کو پورے اہتمام کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے اس میں عربی فارسی کی مخصوص آوازوں کو کہ جو زبان ہندی میں پہلے سے موجود نہیں تھی شامل نہیں کیا۔ التزام اس بات کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ عربی، ترکی، فارسی کے اسماء اور اصطلاحات بھی اگر بضرورت لائی جائیں تو ان کو بھی مقامی لب و لہجے اور آوازوں کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے۔ مثلا فیروز کو فیروج، وزیر کو وزیر بلکہ اوجیر، یعنی فیروز کو فیروج، وزیر کو وزیر بلکہ اوجیر۔ اب یہ دیکھیے کہ جو عربی، ترکی، فارسی کے اسماء اور اصطلاحات بھی اگر بضرورت لائی جائیں تو ان کو بھی مقامی لب و لہجے اور آوازوں کے ساتھ تبدیل کر لیا جائے۔ شاہ کو شاہ یا ساہو اور سلطان کو سرطان لکھا اور بولا جائے۔ سالار مسعود کے والد سالارسا ہو کر کے مشہور تھے۔ تلفظ کی یہ صورت تا دیر رائج رہی۔ زبان ہندی اپنی اصل کے اعتبار سے ہندوستانی ہے، اس کا صوتی مزاج باہر سے آنے والی زبانوں سنسکرت اور فارسی وغیرہ سے مختلف ہے۔ فارسی میں فے اور پے متبادل ہیں، مثلا فیل اور پیل، سفید اور سپید دونوں طرح درست ہے۔ موجودہ سنسکرت میں فے غیر موجود ہے، صرف پے موجود ہے۔ زبان ہندی نے دونوں آوازوں کو اختیار کر لیا، یعنی فے کو بھی اور پے کو بھی۔ یہاں یہ آوازیں یعنی فے اور پے متبادل نہیں ہے بلکہ الگ الگ آوازیں ہیں۔ ان کی تبدیلی سے لفظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، مثلا فرات دریا، پرات برتن۔ اچھا، فارس ملک، پارس پتھر۔ اب دیکھیں، فے فرات دریا اور پے پرات برتن اور فارس ملک اور پارس پتھر، اب معنی بھی بدل گئے۔ تو یہ صورتحال